الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع پچھلے چند ہفتوں سے تو چل رہا تھا ایمان اور ایمان کی دعوت، لیکن چونکہ اب وقت کی مناسبت سے، موقع محل کے لحاظ سے یہ بون فائر کے دن چل رہے ہیں، تو سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ بات چیت عرض کر دوں تاکہ جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ نومبر کے اندر، یعنی 11ویں مہینے کے اندر، اور 11ویں مہینے کی جو 5 تاریخ ہوتی ہے، اس میں یہ ایک آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ پٹاخے یعنی فائر ورکس ہوتے ہیں۔ اس کی پیچھے اصل واقعہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ملک بھر کے اندر، پورے ملک کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر بون فائر اس کو کہا جاتا ہے۔ بون کا مطلب گوڈ اور فائر کا مطلب گڈ، فائر یعنی اچھی آگ۔ بون یہ فرینچ کا لفظ ہے۔ تو اس کو اچھی آگ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ اکثر لوگوں کو اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو گئے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اپنی زندگی یہاں گزاری ہے، ان کو مختصر پتہ ہے کہ اس کا گائے فاکس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن اصل واقعہ کیا ہوا تھا، کس انداز میں ہوا تھا، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ تو سوچا موقع محل کے لحاظ سے اس کے اوپر بات چیت کروں۔ تو چنانچہ اس انداز کے اندر اگر تقریباً 400 سال، اور اگر زیادہ آپ پرسائز ہونا چاہتے ہیں تو 1605 کے اندر، 1605 کے اندر، اور آج کل یہ 2019 چل رہا ہے، 2019 چل رہا ہے، تو تقریباً 414 سال پہلے آج سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ انگلینڈ کے اندر کرسچینٹی یعنی نصارہ کا مذہب چل رہا تھا، اور جو بادشاہ وقت ہوتا تھا وہ صرف بادشاہ وقت نہیں بلکہ ایک قسم کا ہیڈ آف دا چرچ، یعنی جو کرسچینز ہیں اس پورے علاقے کے اندر، ان کا بھی انچارج، ان کا بھی رئیس، ان کا بھی لیڈر تھا۔ اب اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہنری دی ایٹھ، اور ہنری جو تھا اس کی یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں اور میرے لڑکا نہیں ہوا، میری اولاد نہیں ہوئی، تو میرے مرنے کے بعد پھر اس تخت کے اوپر کون چڑھے گا؟ لہٰذا اس نے سوچا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ اس بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دیتا ہوں، دوسری بیوی کے ساتھ شادی کر لوں، تاکہ اس دوسری بیوی سے شاید مجھے کوئی اولاد نصیب ہو۔ لیکن چونکہ اس وقت کیتھولکس یعنی جو کرسچینز تھے، ان کی یہاں یہ تھا کہ اگر آپ ایک مرتبہ شادی کر لو تو آپ دوبارہ اب
شادی نہیں کر سکتے، اس کو طلاق نہیں دے سکتے، ڈیورس ان کے مذہب میں نہیں۔ اب یہ جو بادشاہ تھا کنگ ہنری دی ایٹھ، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، حالانکہ انگلینڈ کے اندر جتنے بھی کرسچینز تھے ان سب کا یہ لیڈر ہے، اور اس نے کہا کہ میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ مذہب کے اندر طلاق نہ ہو۔ اس نے کہا کہ مذہب کرسچینٹی کے اندر میں خود تبدیلیاں لے آؤں گا، اور ہم پروٹیسٹ کریں گے اس کے خلاف، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کرسچینز کا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو کرسچینز کا یہ جو مذہب کا حصہ ہے کہ آپ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، پوری زندگی اسی کے ساتھ رہنا ہوگا اور دوسری کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تو اس نے اس طرح کیا کہ مذہب کے اندر تبدیلیاں کر کے ایک مذہب کا دوسری شاخ نکال لی، دوسرا حصہ نکال لیا۔ تو اب کرسچینٹی کے دو حصے ہو گئے، جو پہلے تھے ان کو کیتھولکس کہتے ہیں، اور جو اس نے ہنری دی ایٹھ نے شروع کیا تھا، بادشاہ ہنری نے، اس نے چونکہ پروٹیسٹ احتجاج ایک قسم کا کیا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ پروٹیسٹنٹس۔ اب اس طرح ہوا کہ جب یہ انچارج ہوئے، یہ بادشاہ رہا، تو وہ جو دوسرے پرانے کرسچینز تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کرسچین ہے ہی نہیں، اس نے تو مذہب کو بالکل بدل دیا، مذہب کے اندر تبدیلیاں لے آیا، اس کے اصول کو چھوڑ دیا۔ تو ان کی آپس کے اندر ناراضگیاں ہو گئی دونوں فرقوں کی۔ تو کرسچینٹی کے اندر اب دو فرقے ہو گئے اس ہنری کی وجہ سے، ایک فرقہ ہوا کیتھولکس اور ایک فرقہ ہوا پروٹیسٹنٹس۔ پہلے اب تک کیتھولکس ہی چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے ہنری کی وجہ سے یہ پروٹیسٹنٹس کا بھی حصہ اب شروع ہو گیا، تو اب دو ہو گئے۔ اور یہ جو ہنری چونکہ بادشاہ تھا تو ان کا زور آہستہ آہستہ ملک کے اندر شروع ہوا۔ اب ہنری جب فوت ہوا تو اس کے بعد دوسرے بادشاہ تیسرے، اس طرح کرتے کرتے، لیکن وہ جو کیتھولکس تھے وہ بڑے ناراض تھے، اور ان کے اندر بڑی دشمنی آ گئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے مذہب کے لحاظ سے مرتد ہیں، وہ کرسچینز ہے ہی نہیں، اور صرف کرسچن ہی نہیں بلکہ وہ اب ملک کا یعنی انگلینڈ کا سربراہ بن گئے ہیں۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت صرف پولیٹکس ہی نہیں تھی بلکہ ریلیجن اور پولیٹکس ایک ہی چیز تھی، کہ جو آپ کے مذہب کا رہنما ہو وہی پولیٹیکلی آپ کا لیڈر بھی ہوتا تھا۔ خیر، ہنری رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کے بعد دو تین اور بادشاہتیں آئی۔ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا کنگ جیمز دی فرسٹ۔ جیمز یہ پہلی بادشاہ تھا اسکاٹ لینڈ کے اندر، اور پھر اسکاٹ لینڈ سے ادھر آیا انگلینڈ کے اندر، اور ادھر اس نے بادشاہت شروع کی، اور یہ بھی پروٹیسٹنٹ تھا۔ اب جو کیتھولکس تھے، کیتھولکس وہ جو تھے وہ بڑے اس پر ناراض تھے، اور انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ لڑائی کر 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 کے ان دشمنوں کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، تو وہ جو جنگ تھی، وہ جو دشمنی تھی، وہ دن بدن مہینہ در مہینہ وہ اور زیادہ ان کی دشمنی سخت در سخت ہو رہی تھی۔ اسی دوران اسپین کے اندر تقریباً 80 سال سے ایک جنگ چل رہی تھی۔ یہاں ہم ادھر بریڈ فورٹ کے اندر ہیں، بریڈ فورٹ کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا نام ہے یارک، اس سٹی، ایک شہر ہے اس کا نام ہے یارک۔ اس کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا گیڈیو فاکس، اور اس کا اصل نام گیڈیو تھا، بعد میں اس کو گائے فاکس کے نام سے مشہور ہوا۔ اور بچپن ہی کے اندر اس کا جو باپ تھا وہ فوت ہو گیا، ماں کی نگرانی کے اندر بڑا ہوا، اور وہ تھا کیتھولک، اور اس کی زندگی بڑے ہوتے ہوتے کیتھولکس کے اندر ہوئی۔ جب بڑا ہوا تقریباً 21 سال کا، یہ پیدا ہوا تھا تقریباً 1570 کے اندر، 1570 کے اندر۔ جب یہ تقریباً 21 سال کا ہوا تو یہ پڑھائی و لکھائی کے بعد یہ سولجر یعنی فوجی بنا، ملٹری کے اندر اس نے حصہ لیا، اور ملٹری کے اندر بھی اس کی ایکسپرٹیز جو تھی یہ ایکسپلوزیوز کے اندر تھی اس گائے فاکس کی۔ خیر، پہلے تو ویسے ملٹری کے اندر تھا،
بعد میں جو ہی بڑا ہوا تو اس کے دل کے اندر وہ مذہب کی جو حمیت ہے، گرماہٹ ہے، وہ شروع ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں اب اسپین کے اندر جا کر جو دشمن ہیں، یعنی کہ پروٹیسٹنٹ ہیں، ان کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ یہ خود کیتھلکس تھا۔ تو ایسے کیا اس نے، وہاں اسپین کے اندر چلا گیا، اور سولجر ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے وہاں لڑتا رہا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں اس کو ایک ساتھی ملا، اور اس نے کہا کہ دیکھو ایسے کرتے ہیں، واپس انگلینڈ آتے ہیں۔ مختصر آپ کو اس کی تاریخ بتلاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی ذہنیت کس طرح تھی۔ ایسے کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور وہاں جو انگلینڈ کے اندر پروٹیسٹنٹ ہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر یعنی دشمنی کرتے ہیں۔ ادھر آپ انگلینڈ کو چھوڑ کر اسپین کے اندر لڑنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ جو اس کے ساتھ جو فوجی تھے وہ اس کو واپس لے آئے ادھر انگلینڈ۔ اچھا، اس دوران ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا رابرٹ کیٹسبی، اور یہ جو رابرٹ تھا یہ بھی کیتھلک تھا، اور یہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پروٹیسٹنٹ ہیں، دوسرے جو مذہب کا شق ہیں، ان کے اوپر میں کسی نہ کسی طریقے سے زیادتی کروں، ان کو ختم کروں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اصل مذہب کو بدل دیا ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس نے دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں نومبر کے اندر پارلیمنٹ اوپن ہوتا ہے، اور اس وقت جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، کنگ آف دا ٹائم، کنگ جیمز، وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے بھی یہ قانون دان ہیں، وہ بھی آئیں گے، ایم پیز جس کو ہم کہتے ہیں، اور لارڈز اس کے اندر ہوتے ہیں جو قانون کو پاس کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر، سب کے سب اس کے اندر ہوں گے۔ اور ہاں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس صورت کے اندر جب بادشاہ آئے اور وہاں ہو تو اس وقت ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں۔ جب وہ بادشاہ قتل ہو جائے گا تو پھر ہم اس طرح کریں گے کہ اپنا جو کیتھلک بادشاہ ہے وہاں کسی نہ کسی کیتھلک کو بٹھا دیں گے، اور جب وہ بادشاہ بیٹھ جائے تو پھر ہم ملک کو اس کیتھلک کی ماتحتی کے اندر چلائیں گے، اور ملک جو ہے یعنی یہ انگلینڈ ہماری مرضی کے مطابق چلے گا۔ اچھا، ان کی ذہن کے اندر یہ بات تو آئی کہ بادشاہ کو قتل کرنا ہے، لیکن پھر ان کی ذہن کے اندر آئی کہ اس کو قتل کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد، لمبا واقعہ ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ نومبر کی فلاں تاریخ کو آئیں گے اور بیٹھیں گے ادھر، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کھلے گا، اور اس کی نئی افتتاح ہوتی ہے ہر سال کے لیے، کیونکہ درمیان میں چھٹیاں آ جاتی ہیں، تو بادشاہ بھی ادھر ہوگا، تو ہم کسی نہ طریقے سے گن پاؤڈر جو ایکسپلوزیوز ہوتے ہیں، ان گن پاؤڈر کے ذریعے بادشاہ کو اڑا دیں گے۔ سب نے کہا کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اچھا پلان ہے، اس طریقے سے کریں گے۔ تو اس دوران کہ وہ یہ تمام تیاریاں کر رہے تھے، تو یہ جو گائے فاکس ہے یہ واپس آیا تھا اس وقت اسپین سے، اور کچھ ساتھیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات جب ہوئی اور جان پہچان ہوئی، اور انہوں نے اپنی جو برے ارادے تھے وہ اس کو بتلائے، تو یہ بھی خوش ہوا کہ اب مجھے کوئی موقع مل گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں، ان پروٹیسٹوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو بادشاہی وقت ہے اگر اس کو ہم اساسینیٹ کر دیں، اس کو ختم کر دیں، تو اس کی وجہ سے کیتھلکس جو ہیں وہ بادشاہت کے اوپر آ جائیں گے، اور دوبارہ ہماری جو کیتھولسزم جو ہمارا مذہب کا حصہ ہے کرسچینٹی کا، تو یہ عروج پر آ جائے گا، لوگ اب کیتھلکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری طرف سے بڑی اچھی دعوت ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ جب بات کی اور زیادہ جان پہچان ہوئی، اور ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو گن پاؤڈر کے اندر، ایکسپلوزیوز کے اندر بڑا ایکسپرٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا ایک کام ہے
کہ ہمارے یہاں جتنا بھی گن پاؤڈر ہوگا اس کو کس طرح لگانا ہے، کس طرح اس کو پھٹانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تیرے ذمے۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ میرے یہاں جو ٹیلنٹ ہے، جس کے اندر میری ایکسپیرینس ہے اور جس چیز میں ایکسپرٹ ہوں، تو اس کے ذریعے یہ لوگ میری خدمت لے رہے ہیں۔ اب اس دوران وہ رابرٹس کیٹس بھی، اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم آدمی تھا جس کا نام تھا تھامس پرسی۔ یہ دونوں مین آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر اس پارلیمنٹ ہاؤس کو بلو اپ کرنا ہے، اگر اس کو پھٹانا ہے، تو جو بیرلز ہوں گے، جو بڑے بڑے ڈبے ہوں گے، اس کو اس کے قریب ہی رکھنا ہے۔ اب ان کو آہستہ آہستہ یہ ملا کہ پارلیمنٹ جو بادشاہ تھے، بادشاہ کے جو لک آفٹر کرنے والے وارڈروب والے جو آدمی تھے، اس کے کپڑے وغیرہ، اس کے ساتھ کسی طریقے سے دوستی کی۔ اس کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد یہ کافی عرصہ اس طرح کرتے رہے، پلان اپنا بناتے رہے۔ اس کے ساتھ دوستی کر کے اس کے تھرو پارلیمنٹ کی نیچے جو سیلر ہے وہ انہوں نے کرائے کے طور پر لیا کہ وہ جو نیچے سیلر ہے وہ ہمیں کرائے پر دے دو، ہم اس کے اندر رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سیلر کے اندر تو کوئی رہتا وہتا نہیں ہے، یہ سیلر رہنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس زمانے کے اندر سیلر ہوتے تھے کول ڈالنے کے لیے یا گند بلا رکھنے کے لیے، اوپر جو رہنے کے حصے ہوتے تھے اس میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں کرائے پر دے دو۔ دوستی کی وجہ سے انہوں نے کسی طریقے سے وہ ان کو کرائے پر دلوا دیے، اور ان کو بتلا کہ کسی کو کہنے کا نہیں کہ یہ کس نے کرائے پر لیا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، مہینہ ڈیڑھ جب گزرا، کرائے پر لے لیا، تو انہوں نے پھر اپنا جو پلان تھا وہ شروع کر دیا۔ جو بڑی بڑی بیرلز ہوتی ہیں، وہ 20 بڑی بیرلز انہوں نے آہستہ آہستہ ایک دن تھوڑی سی، پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد دوسری اندر ڈال دی، تیسرے آہستہ آہستہ لے کر سیلر کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کرتے 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 20 بڑی بیرلز بھری ہوئی ایکسپلوزیو کے ساتھ، یہ بم کا گن پاؤڈر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھری ہوئی۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اگر 20 نہیں، صرف یہ 2-3 بھی ہوتی تو پورا پارلیمنٹ کا ہاؤس اور ارد کے جتنے بھی گھر ہیں وہ سب بلاسٹ کے ذریعے ختم ہو جاتے۔ 2-3 بیرلز کے ذریعے انہوں نے 20 رکھی ہوئی، آدھا لندن اس کے ذریعے ختم ہو سکتا تھا۔ اور یہ جو گائے فوکس ہے، اس کو کہا گیا کہ تیرے ذمے اس پورے کا بندوبست کرنا۔ اچھا، انہوں نے اسی طرح کیا، اور اس کا کام تھا کہ وہ سیلر کے اندر اس کی حفاظت بھی کرتا، اور جو فیوز کی وائریں ہیں وغیرہ جتنا بھی بندوبست ہے، یہ اس کا پوری ذمہ داری تھی۔ اب اس طرح ہوا کہ جب پوری تیاری ہو گئی کہ فلاں دن جب یہ پارلیمنٹ کے اندر بادشاہ بھی آئے گا، لارڈز بھی آئیں گے، جتنے بھی ایم پیز ہیں وہ بھی آئیں گے، تمام کے تمام، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہ دھماکہ کریں گے اور سب کے سب اس کے اندر مر جائیں گے۔ اس کے ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آپس کے اندر ایک مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ دیکھو بھائی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم تو کیتھولکس ہیں اور یہ ہیں پروٹیسٹنٹس، ہم کیتھولکس ہیں اور یہ ہیں پروٹیسٹنٹس، اور ہمارا مقصد ان پروٹیسٹنٹس کو مارنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے، اور جو پروٹیسٹنٹ کا جو کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو اساسینیٹ کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہمارے جو کیتھولکس ہیں ان میں سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ یاد رکھنا۔ تو اس دوران ان میں سے ایک دو نے کہا کہ بھائی اگر یہی مقصد ہے تو وہ جو پارلیمنٹ ہیں، ایم پیز ہیں، ان میں سے تو کچھ ہمارے کیتھولکس بھی ہیں، کچھ جو لارڈز ہیں اس میں سے کچھ ہمارے کیتھولکس بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب کیا ہوگا، اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر جس وقت وہ بم پھٹیں گے، وہ گن پاؤڈر جو ہے وہ پھٹیں گے، تو جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر مر جائیں گے، تو اس کے اندر ہمارے کیتھولکس بھی مر جائیں گے، تو پھر اس کا طریقہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے آپس کے اندر مشورہ یہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جس دن ہم بم پھٹائیں گے اس سے 1-2 دن پہلے ہم اپنی طرف سے ایک خط لکھ دیں گے ہمارے جو کیتھولکس ہیں ان کو،
اور اس خط کے اندر یہ لکھیں گے کہ بھائی فلاں دن جب سب کے سب اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اکٹھے ہوں گے تو تم اس دن نہ آنا، کیونکہ یہاں کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے. There's going to be a big incident, so don't attend this opening. اور ہم نہیں لکھیں گے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، پیسے تاکہ ان کو خبر پہنچ جائے. اور پھر آخر میں ہم یہ بھی ان کو کہیں گے کہ یہ خبر اپنے تک محدود رہنا، ہم کیتھلکس ہیں اور اس لیے آپ بھی کیتھلکس ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ پروٹیسٹ ان کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ مشورہ اچھا ہے کہ کم از کم جو ہمارے کیتھلکس ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے اور وہ اس دن جو ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کسی بہانے کسی ایکسکیوز کی وجہ سے نہیں آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، اور باقی اگر مر جائیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کی ذہنیت کے اندر وہ تو مرتد تھے. تو انہوں نے اسی طرح کیا، چند خط لکھے اور اس ساتھیوں کو کہا کہ آپ یہ بات کسی کو مت کہنا، لیکن فلاں دن جب پارلیمان کے اندر بادشاہ بھی آئے گا، لارڈز بھی آئیں گے، ایم پیز بھی آئیں گے، سب آئیں گے، بیٹھیں گے، اس دن آپ مت آنا، کیونکہ اس دن ادھر بڑا ہی حادثہ پیش آئے گا اور ہم آپ کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو خط لکھتے ہیں اور یہ کسی کو بتانا مت. اور پھر یہ نہیں لکھا کہ یہ خط کس کی طرح سے، انونیمس. اچھا، اور کسی طریقے سے وہ خط ان لوگوں تک پہنچا دیا. ان پارلیمان نے جب یہ خط دیکھا اور پڑھا، اور وہ جو لارڈز ہیں تو ان کو بڑا خوف ہوا کہ اوہو، یہ تو سب سے پہلی بات کہ اس نے میری حفاظت کر دی، چلو میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ان کی لائلٹی، ان کی وفاداری بادشاہ کے ساتھ بھی تھی اور ملک کی حکومت کے ساتھ بھی تھی. تو انہوں نے آپس کے اندر یہ بات سوچی کہ اس طرح کرتے ہیں، میں بادشاہ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کسی طریقے سے تاکہ بادشاہ کی جان بچ جائے. تو اس نے اس طرح کیا کہ بادشاہ کے جو گارڈز ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ خط بادشاہ تک پہنچا دیا تاکہ بادشاہ بھی آگاہ ہو جائے کہ اس طرح بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. بادشاہ کو جب کنگ جیمز دی فرسٹ اس کو جب یہ خط اس نے پڑھا اور اس کو پتہ چلا تو فوراً اس کے ارد گرد جو اس کے سیکیورٹی تھی، اس کے جو گارڈز تھے، ان کو بھیجا کہ فوراً پارلیمان ہاؤس کو ارد گرد جتنا بھی علاقے سب کی چیکنگ کرو کہ یہ کون بدماش لوگ ہیں، کون یہ غلط کار قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کون سے ٹیررسٹ ہیں جو حکومت کو اڑانا چاہتے ہیں، بادشاہ وقت کو یہ اساسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کون سے دہشت گرد ہیں، کون سے یہ ٹیررسٹ ہیں. تو جو بادشاہ کی سیکیورٹی تھی، جو اس کے رائل گارڈز تھے، انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا. پارلیمان ہاؤس کے اندر تلاش کیا، کوئی چیز نہیں ملی. ہاؤس آف لارڈز کے اندر تلاش کیا، کوئی چیز نہیں ملی. ارد گرد جتنے بھی گھر تھے اس کے اندر تلاش کیا، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس پر کوئی شک آئے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے اوپر شک آئے. آخر کئی گھنٹے، پورا دن تلاش کرتے کرتے، 2 دن تلاش کرتے کرتے تقریباً ہارے گئے کہ اب ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی نے ویسے ہی خط بھیجا تھا جھوٹے طور پر. اب ایک طرف تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا خط ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں کوئی چیز ملی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان کے دل کے اندر ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اس کے اندر سچ بھی ہو. اب کیا کرنا چاہیے؟ مل تو کوئی رہے نہیں کوئی چیز، لیکن بادشاہ کی طرف سے آرڈر بھی ہے کہ آپ کو ہر جگہ تلاش کرنا ہے، ارد گرد پورے علاقے کے اندر. اور وہ جو سیلر جو تھا وہ ان کے ذہن کے اندر آ نہیں رہا تھا کہ سیلر کے اندر بھی کوئی انسان جاتا ہے یا نہیں. ہر چیز اوپر سے جتنے بھی ارد گرد گھر وغیرہ تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے تلاش کر دیے. اوپر نیچے کوئی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سیلر کی طرف نہیں جا رہے تھے. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد آ کر پھر دیکھیں گے کہ کس انداز کے اندر کس موڑ پر کیا ہوا اور کیسے پھر یہ پکڑے گئے. لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں.